بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، دل ایک خوبصورت باغ ہے اور اس باغیچے میں ہمیشہ محبت کے پھول کھلائیں، نفرت کے کانٹے نہیں۔ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے کا موقع دیں، بلکہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے دوسروں کے کام آئیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی کاوشوں سے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا، جس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے، جبکہ کل پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی دبئی میں مسلم لیگ نون گلف کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ آنے والا دور ہمارا ہے، مہنگائی کو ختم کریں گے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب۔ کاشف انور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ خالد قیوم صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کاشف انور صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا بالآخر معاہدہ ہو گیا، اور جس میں شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی کافی کاوشیں نظر آتی ہیں۔ پیرس میں ان کی جو ملاقات تھی وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جی میں شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور اپنی منسٹری کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اٹ واز دا نیڈ آف دا آر۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ڈیفالٹ ہونے کے لیے جا رہا تھا، اب اس کی باتیں ہونی ختم ہو گئی ہیں، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمیں بریدنگ سپیس ضرور مل گئی ہے۔ بڑی امید ہے کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے الیکشنز کے بعد وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو درست کریں گے۔ ہم اس سے تب نکل سکتے ہیں کہ ہم اپنی انکمز کو بڑھائیں، ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اپنی امپورٹس کو کم کریں، ڈسٹلائزیشن کریں، آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف جائیں، سولر کی طرف جائیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ابھی بھی کریکٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے بہت ہارڈ اینڈ ہاٹ واٹرز ہوں گے فیوچر میں۔ لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جس طرح اس گورنمنٹ نے کام کیا ہے، بریدنگ سپیس مل گئی ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ایک بہت ضروری بات، اگر ہمارے جو ڈالر ورسز روپی کا جو ڈفرینس ہے، اگر انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں اگر وہ سکویز کر جاتا ہے وہ ڈفرینس، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا کہ ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانی ساری جتنی بھی پیمنٹس ہیں وہ وایا اسٹیٹ بینک بھیجیں گے، اینڈ وی نیڈ دیٹ منی۔ اگر وہ پیسے ہنڈی کے ذریعے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ تو پیسے ضرور زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، معیشت کا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے۔ تو میری تو ریکویسٹ ہے اپنے ایکسپیٹریٹس پاکستانی سے بھی کہ آپ اس ڈفرینس کو نہ دیکھیں، آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ آپ اسٹیٹ بینک کے ذریعے بھیجیں۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور دیکھیں، کرنٹ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، رشین آئل آیا ہے، الٹیمیٹلی اس کے بینیفٹس، میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس $3 بلین سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ میں کہیں بیٹھ کے یہ بات کروں کہ اگر ہماری کرنٹ گورنمنٹ نے ہمیں کرائسس سے نکال لیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نہ کر پاتے تو کیا ہوتا؟ پھر ہم نے اسی گورنمنٹ پہ تنقید کرنی تھی بیٹھ کر، انہی ناقدین نے، کہ بھئی کسی ریٹ پہ تو کر لیتے، ڈیفالٹ سے تو بچا لیتے، کچھ تو کر لیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، کریکٹ کرنا چاہیے، آگے اپنی ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے۔ اٹ از دا نیڈ آف دا آر کہ ہم سب کو، اپنے پاکستانیوں کو اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا چاہیے، اور اگلی گورنمنٹس کو بھی اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا چاہیے، تاکہ ہم جب تک مل کے ہم کام نہیں کریں گے، جتنے بھی ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں اور جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ہمیں ان کا بھی سوچنا ہوگا۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ بزنس کمیونٹی کیسے دیکھ رہی ہے اس کو؟ بہت اچھا جی۔ الٹیمیٹلی ہماری پہلے ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں، پریشانی تھی، چونکہ اسٹیٹ کے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے تو ایل سیز کہاں سے کھلتی، را مٹیریلز آ نہیں رہے تھے۔ ہم بات کرتے ہیں جی ہم نے جانا ہے ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف، مشینیں آپ کی پورٹس پہ پڑی ہیں، آپ کے بہت سے را مٹیریلز پورٹس پہ پڑے ہیں۔ اب اگر ہم ڈفرینشیٹ کرنا جائیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں لگژری جو پروڈکٹس ہیں یا لگژری را مٹیریلز یا لگژری ہمارے جو فنش گڈز ہیں اس کو ہمیں روکنا چاہیے، اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ تب رکیں گے
جب آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں تمام چیزوں کو انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ جوڑنا چاہیے. الٹیمیٹلی اگر ابھی 285 پہ ورسز ڈالر ہے, اگر یہ کم ہوتا ہے, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو 200 سے نیچے آنا چاہیے, چاہے میری خواہش ہے, اور خواہش بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی رکھنی چاہیے کہ جتنا ہمارا روپی اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ ہم ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری نہیں ہیں, ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں. ہمارا جتنا ورسز ڈالر ویک ہوگا ہمارا روپی, انفلیشن اتنی زیادہ ہوگی. اس وقت 22% انٹرسٹ ہو گیا ہے. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ کو اس پہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ جب تک آپ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کریں گے ہماری انفلیشن کم نہیں ہوگی, اور یہ تبھی کم ہوگی جب آپ کی ڈیویلویشن کم ہوگی. تو ہمیں ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے. ایکسپورٹس فوراً تو نہیں بڑھ سکتی, لیکن اگر ہم پلاننگ بھی شروع کر دیں گے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم 10-15 سال ہمیں لگیں گے. ہم کچھ شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم پالیسیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بھی ہم اپنی ان پٹ کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں. جی بالکل. جس طرح بھی کاشف انور صاحب بات کر رہے تھے کہ بڑا خوشائن بات ہے کہ گورنمنٹ کی اور اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا IMF کے درمیان, اور اسے اچھے تناظر میں دیکھنا چاہیے. اسے دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو اس کے بڑے نقصانات تھے, لیکن یہ معاہدہ ہو گیا, اس کے اچھے اثرات اکانومی پہ بھی پڑیں گے. ایک بریتھنگ سپیس ہمیں پرویز بشیر صاحب مل گیا. عمر صاحب صرف معاشی طور پہ نہیں, سیاسی طور پہ بھی اس کو دیکھنا ہوگا. صحیح. کہ ہم لوگ جو تھے, یہ جو 1 سال جو گزرا ہے اور جس میں یہ معاہدہ نہیں ہو رہا تھا, تو اس کے اندر ایک پلان بی بھی سامنے آ رہا تھا. تو پلان بی جو ہے وہ ایک قسم کی تیاری تھی کہ پاکستان اگر IMF کے بغیر کیسے گزارا کر سکتا ہے. اس عرصے میں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو 1 سال معاہدہ نہیں ہوا, اس میں ہم نے اپنے آپشنز بھی دیکھ لیے اور آپشنز میں کام کرنے کا موقع بھی مل گیا. صحیح. یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ کیا ہے, ان کو سیاسی طور پہ مسلم لیگ کو, PDM کو, سب کو فائدہ ہوا. اس لیے کہ ابھی انہوں نے, کاشف صاحب نے ابھی اظہار بھی کیا ہے کہ الیکشن میں کیسے جاتے. میرا خیال ہے اب الیکشن میں جانا بہت آسان ہو گیا, کافی آسان ہو گیا. جی. اس لیے کہ مہنگائی تو ابھی ہے, برقرار ہے. اور جو شہباز شریف نے, جو آپ نے پیرس کا بھی ذکر کیا, جو کچھ ایفرٹ کی ہے, یہ ان کی ایکسکلوسیو ایفرٹ تھی. صحیح. اور انہوں نے سارا تجزیہ کر لیا تھا کہ IMF کے ساتھ اگر ہم معاہدہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا, اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا. صحیح. اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ کاشف صاحب بہتر جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاہدہ اس وقت ناگزیر ہو گیا تھا. اس لیے کہ یہ جو 200 ارب کا جو ہم نے ٹیکس جو ہے اس میں شامل کر لیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ ہم 200 ارب جو ہے عوام کے اوپر ڈالیں, مگر مجبور ہو گئے. کیونکہ اگر IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تو پھر 200 ارب سے زیادہ کی بات بنتی, اس میں صحیح. ہمیں اور زیادہ پریشانی ہوتی. اب شہباز شریف جو ہے وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ, جیسے آپ بھی وہاں موجود تھے, جی. پریس کانفرنس میں ان میں خاص طور پہ ایک اعتماد دیکھا گیا. جی. وہ حوصلے سے تھے, اعتماد میں تھے, کانفیڈنٹ. اب وہ پرائم منسٹر کے مضبوط ترین کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آ گئے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر نواز شریف اگر آتے ہیں, ان کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں جو رکاوٹیں موجود ہیں. اس لیے کہ وہ ابھی آپ نے ابتدا میں ذکر بھی کیا کہ کل انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, تو وہ میری جو نالج ہے وہ روڈ میپ تیار کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ان کا جو روڈ میپ ہوتا ہے وہ جاتا ہے ہمیشہ سے, اس لیے کہ میں کافی ان کے قریب بھی جی آپ ان کے کافی قریب رہا ہوں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی قیمت کیسے کم ہو سکتی ہے, پیٹرول کی قیمت کیسے کم ہو سکتی ہے, عوام کو کھانے پینے کی چیزیں جو روزمرہ کیا جا سکتا ہے, کھانے پینے کی. اچھا, یہ جو کھانے پینے کا ذکر آپ نے کیا تو مجھے ابھی پھر خیال آیا کہ ہم نے یہ جو کچھ معاہدہ ہوا IMF کے ساتھ, اب ہم نے 1 سال میں ہمیں ایک سبق بھی ملا کہ ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم IMF کے ساتھ ہی گزارا کریں.
اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زراعت کے بارے میں بھی ایک پروگرام بنایا گیا جی بالکل مان آئی ٹی کے بارے میں بھی ایک بالکل پروگرام ایسے بنایا ہی گیا. مطلب وہ ہے کہ جیسا کہ کاشف صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ زیادہ نہیں ہیں, تو ہمیں بننا پڑے گا. اور اس کے لیے تیاری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے, جو ایک سال میں جو ہمارا معاہدہ نہیں ہوا تو اس کے اندر ہم نے تیاری بھی کر لی جی, اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ زحمت میں ایک رحمت بھی آ گئی ہے. صحیح. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. جی یہ ہوا. خالد کریم صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بینگ اکانومسٹ اور آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کا معاہدہ جو ہے اس کو؟ دیکھیے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے حکومت پاکستان کا, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو سابق حکومت کے دور سے ہی دباؤ کا شکار تھی, اب پاکستان کی اکانومی اس دباؤ سے باہر نکلے گی, اور خاص طور پر جو سرمایہ کار ہے, جو انویسٹر ہے, اس کا اعتماد بحال ہوگا, اور جو فلائٹ آف کیپٹل جو پاکستان سے باہر جا رہا تھا سرمایہ, اس کا عمل بھی جو ہے وہ اب رک جائے گا, اور جو پاکستان پر جو ادائیگیوں کا دباؤ تھا اس سے بھی پاکستان جو ہے وہ باہر نکلے گا. اور نہ صرف اس سے پاکستان جو ہے وہ گروتھ کی طرف جائے گا, پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس میں اضافہ ہوگا, بلکہ جو آئی ایم ایف کے ہی اعداد و شمار ہیں ان کی اپنی آؤٹ لک رپورٹ کے, اس کے مطابق بھی جو رواں مالی سال ہے, جو 1 جولائی سے جس مالی سال کا آغاز ہوا ہے, اس سال میں 3.5% جو ہے وہ جو گروتھ ہے ہماری اکانومی کی وہ پروجیکٹ کی جا رہی ہے. اور اسی طرح جو آئی ایم ایف کی ہی رپورٹ کے مطابق جو مہنگائی ہے اس کی شرح میں بھی جو ہے اس رواں مالی سال کے دوران جو ہے وہ کمی واقع ہو سکتی ہے. اور اس سے سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں ایک نمایاں اضافہ ہوگا, بلکہ آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک, آئی ایف سی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں یا بین الاقوامی سطح پر جو کمرشل بینکس ہیں جن سے پاکستان جو ہے وہ کریڈٹ اور قرضہ جات حاصل کرتا ہے, اب وہ بھی اب آئی ایم ایف کے بعد پاکستان کی طرف آئیں گے. جی. اور ہمارے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے تو یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جولائی کے اینڈ تک پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ $15 ارب تک جی $15 ارب تک پہنچیں گے. کاشف انور صاحب, بزنس کمیونٹی کیونکہ آپ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, آپ نے اس آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے بعد جو ہے ان کے کالم بھی لکھا ہے اس سلسلے میں, کیسے ثمرات پہنچیں گے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کا ایک تو انٹرنیشنلی پرسیپشن آپ کا اچھا گیا ہے, دوسری بات یہ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب اب یہ کہہ رہے تھے, آپ کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں, فارن انویسٹرز ہیں یا لوکل انویسٹرز ہیں, یہ ڈاؤٹ کیا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے پاس پیمنٹس نہیں ہوں گی, اگلے آنے والے سالوں میں بھی ہم نے شاید ہر سال میں $20 سے $25 بلین ادا کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم, آپ کا اس وقت بزنس مین کیا چاہتا ہے کہ آپ کی انڈسٹری چلتی رہے, صنعت کا پہیہ چلتا رہے. صنعت کا پہیہ چلتا میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ دھواں چمنیاں جب تک کاروبار کی جو چل رہی ہوتی ہیں تو لوگوں کا روزگار, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کا نہ ہی صرف برین ڈرین ہو رہا تھا, آپ کا کیپٹل ڈرین بھی یہاں سے ہو رہا تھا, آپ کے بچے یہاں سے نکل رہے تھے, لوگ جتنے بھی انویسٹمنٹ ہوئی تھی, ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز نے یہاں ان کی نیوز آنی شروع ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنے بزنسز کلوز کرنے جا رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں تھی. لیکن اب انشاءاللہ یہ رک جائے گا الٹیمیٹلی, اور انہی ملٹی نیشنلز کے ساتھ پھر آپ کی ایس ایم ایز بھی چلتی ہیں, آپ کو روزگار ملتا ہے, آپ کے اور بہت سے ایونیوز بنتے ہیں. پھر اگر صرف ہمیں یہاں پر انڈسٹری کو لے کر ہی نہیں چلنا, ہمیں اپنی زراعت کو بھی یہاں لے کر چلنا ہے, کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں اور ہمارا دار و مدار ہی ٹیکسٹائلز کے اوپر ہے, تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم کاٹن کو امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس کاٹن تو ایکسپورٹ اتنی سرپلس ہونی چاہیے کہ ہم اپنی کاٹن, را کاٹن کو ایکسپورٹ کر سکیں, لیکن ہمیں تو اپنی را کاٹن کو یہاں پر امپورٹ کرنا پڑتا ہے. پھر ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہے, اور آپ کا جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے یا آپ کا لوکل ٹریڈر ہے,
اس کے لیے تب تک آسانی نہیں ہوگی جب تک آپ کی ان پٹ کاسٹ کم نہیں ہوگی. ہم اپنی انفلیشن کو تب تک نہیں کم کر سکتے جب تک آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں ہوگی, جب تک آپ کی بجلی سستی نہیں ہوگی. یہاں پر ہمیں اپنی بجلی کو بائی آل مین سستا کرنا ہے. اب میں اگر یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ہم مستقبل قریب میں اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکتے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بیکاز آف دا ڈیویلیویشن ہمیں اپنی جو کرنسی ہے اسے اسٹرانگ کرنا ہوگا, کیونکہ ہم اپنے جو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, جو ہم فنش گڈس بھی بناتے ہیں, وہ را مٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں. اگر وہ را مٹیریل, اگر وہ پروڈکٹس, چاہے وہ ایگریکلچرل ہیں, چاہے وہ انڈسٹری کے لیے استعمال میں آنے, اگر وہ آپ کے ملک کے اندر بنیں گے, سستے بنیں گے, تو آپ کمپیٹ کر سکیں گے. اگر وہ سستے نہیں بنیں گے آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم انڈسٹری کیسا دیکھ رہی ہے, ٹریڈرز کیسے دیکھ رہے ہیں, بہت خوش ہیں. الٹیمیٹلی میں کرنٹلی بات کر رہا ہوں کہ ابھی دے آر سیٹسفائیڈ بیکاز اب دیکھیں الٹیمیٹلی ابھی ہمارا انٹر بینک میں 285 ہے, تو یہ بالکل پرسپشن دی جا رہی ہے کہ 20 سے 25 روپے یہ آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہوگی. اٹ از ویری امپورٹنٹ جی. اور جتنے ہولڈرز ہیں جنہوں نے ڈالر سنبھال رکھے ہیں, الٹیمیٹلی میں تو چاہتا ہوں کہ ان کا نقصان ہو, کہ بھائی آپ نے ملک کو سکون کی ضرورت ہے جو آپ نے اپنی تجوری میں رکھا ہے, اس کے خلاف بالکل, اور گورنمنٹ کو اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے تاکہ وہ سارے کا سارا پیسہ باہر آئے. کیونکہ دیکھیں ہم تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اس پیسے کو اندر آنے دیں, کیونکہ لیکن $1,00,000 تک گورنمنٹ نے 111(4) کے تحت الاؤ بھی کیا کہ آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا, لیکن آئی ایم ایف نے اس کی اجازت نہیں دی اور گورنمنٹ کو اپنی اس سجیشن کو وڈرا کرنا پڑا. لیکن ہمارے پاس تب تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ کی اکانومی کے اندر ڈالرز نہیں آئیں گے. ہمیں ڈالرز کو اندر لانا ہوگا. بالکل, ڈالرز کو لانا پڑے گا. اچھا, جس طرح بھی پرویز بشیر صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک آلٹرنیٹ پلان پہ بھی عمل درآمد ہو گیا تھا, اور اس پریس کانفرنس میں جو ہوئی تو اس میں بڑا واضح طور پر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایگریمنٹ نہ بھی ہوتا تو ہم نے متبادل ارینجمنٹ کر لیا تھا, پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوتا. دیکھیں میں تو یہ بار بار کہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا. بات یہ ہے کہ جیسا کہ پرویز صاحب نے کہا کہ اگر پلان بی کی طرف جاتے جو صرف ایڈیشنل 215 بلین روپے ہم پہ ٹیکس لگے ہیں, پھر وہ 215 بلین نہیں لگنے تھے, پھر اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہونی تھی, الٹیمیٹلی اس سے مہنگائی بہت زیادہ ہو جانی تھی. لیکن پھر ہم اپنے انویسٹرز کے کانفیڈنس کو ون کیسے کرتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پلان بی پلان سی ہوگا, لیکن اگر ہم آئی ایم ایف کی طرف نہ جاتے تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. اور جس طرح سری لنکا کے صدر بھی بار بار, پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے, چائنیز گورنمنٹ کا بھی کیا ہے, یو اے کی گورنمنٹ کا بھی کیا ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ بی تھینکفل ٹو آل دیز کنٹریز, اور ان کے جتنے بھی ہیں صدور یا وزرائے اعظم ہیں, ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی اور انہوں نے ہمیں پلان بی کی طرف نہیں جانے دیا, اور انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی کنونس کیا کہ آپ پاکستان کو لون دیں اور اٹ از ویری امپورٹنٹ, اور ایگریمنٹ کریں. تو امید ہے جیسا کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا ہے اور جولائی میں جا کر پیمنٹس بھی آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ بہت ضروری تھا, اور اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستانیوں کے لیے اور بہت سے مشکلات کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پرویز بشیر صاحب یہ بات بڑی اچھی کہی کاشف انور صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے ان کی ایفرٹ سے, ایک تو پیرس کی ملاقات ٹرننگ پوائنٹ ہوئی, اس کے بعد وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 1 گھنٹہ بعض اوقات ٹیلی فون پہ بات کرنی پڑ جاتی تھی, لیکن انہوں نے کنونس کیا کہ اس وقت لون جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. دیکھیں کسی پرائم منسٹر نے میرا خیال ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی ایفرٹ کبھی بھی نہیں کی ہوگی, اور آخر میں آ کے تو انہوں نے بہت جان لڑائی, اور 3 دفعہ جو ہے ان کی جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان سے بات کی, اور جو پیرس کا جو وہاں پر جو اجلاس ہوا اس کے اندر ان کو بہت موقع مل گیا, انہوں نے دوسرے ملک کے سربراہوں سے بھی بات کی, اور اسلامی ممالک کے جو ایک بینک ہیں ان کے سربراہ سے اسپیشلی خصوصی اس لیے ملاقات, جی ان سے بھی بات کی. اور بلکہ جس طرح ابھی سری لنکا کے پرائم منسٹر کا ذکر آیا تو انہوں نے بھی وہ ڈیفالٹ کر چکے تھے, لیکن انہوں نے آ کر آئی ایم ایف کی سربراہ کو آ کے کہا کہ بھائی ان کو لون دیا جائے.
تو مطلب یہ جو ہے خاص طور تمام پہ تر جو دوستی کے اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنے جو ہے وہ تمام تر ریسورس استعمال کر سکتے جتنے بھی حربے ہوتے ہیں وہ استعمال کر دیے، اور وہ نظر آ رہا تھا کہ کتنی خواہش ہے ان کے دل میں، کتنی خواہش ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے. ان کو اس مسئلے کی سنگینی کا بھی احساس تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اگر نہیں ہوتا تو اس کے نتائج جو ہیں قوم کو اور ملک کو جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے، اس کے اچھے نتائج نہیں ہوں گے. اس لیے انہوں نے اپنی تمام ایفرٹس، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اپنی دوستیاں ان کی انٹرنیشنل نیگوشیٹ ممالک سے کرنے کی اور روابط، ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئے وہ، اور وہ معاہدہ. اس میں ابھی ذکر ہوا، انہوں نے کہا کہ بجلی جو ہے وہ سستی ہونی چاہیے. جی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، اس کے اندر کچھ سوالات ہوئے، اس سے بھی ہمیں کچھ چیزیں حاصل کر لینی چاہیے. بجلی کی جو چوری ہے نا، وہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ سنگین معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے. اس کو دیکھنا چاہیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ. صحیح. اس کی چوری کو روکنا چاہیے، اسمگلنگ کو روکنا چاہیے. اسمگلنگ بہت ہو رہی ہے. ہمیں آبادی کی طرف دیکھنا چاہیے. ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ نہیں ہو رہا تھا نا، ہمیں اس وقت میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں خیالات آ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا نہیں کر رہے. یہ ایک بہت اچھا جو ہے ایک موقع مل گیا ہمیں اپنا احتساب کرنے کا. تو ہماری آبادی دیکھیں نا، ہماری گندم کی پیداوار بہترین ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آبادی کے لحاظ سے پھر کم پڑ جاتی ہے گندم، پھر ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے اس کے سیاسی فوائد بھی بہت ہیں. صحیح. اب میرا خیال ہے کہ اب میں سیاسی فوائد کی طرف آتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ اب وقت پہ ہو جانے چاہیے، صحیح ہونے چاہیے یا ہو جائیں گے. اور یہ جو ایک پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات یہ بھی پریس کانفرنس میں کاشف انور صاحب اور خالد کریم صاحب یہ بھی کہی تھی کہ حکومت اپنی مدت پوری کر کے چھوڑ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد ہی اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اب ہم عوام کے سامنے جا سکتے ہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو سمجھانے والی ہیں عوام کو بھی کہ بھئی یہ جو معاشی حالات ہیں کس وجہ سے بگڑے ہیں. صحیح. اس لیے کہ کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری غلطی انہی کی ہے، پرابلمز یہیں سے شروع ہوئے ہیں. پرابلم یہ جو ہوتے ہیں معاشی، وہ کوئی ایک دن میں یا ایک سال میں نہیں بگڑتے، اس کا ایک پورا ایک ماضی ہوتا ہے. تو یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آخر میں جو تحریک انصاف کی حکومت نے یہ جو ہاتھ کیا تھا، یہ اس کے بھی نتائج ہیں. جو آئی ایم ایف جو بگڑ گیا تھا نا، اس کو تو ہم اور چیزوں میں لا رہے تھے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ obviously ان کی اپنی ایک کنڈیشنز ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل. اور آپ ہمیشہ خالد کریم سے یہ بات کرتے ہیں کہ جو اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ تھا کہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا، کیونکہ جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں. دیکھیے جو بات پرویز بشیر صاحب نے کی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آخری دنوں میں جب سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے سربراہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کی حکومت جانے والی ہے، تو پھر انہوں نے جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے خود ہی ایک معاہدہ جو ہے وہ انتہائی سخت شرائط کے ساتھ طے کیا تھا، اس سے انحراف کیا. آج جس طرح ہم سخت شرائط جو ہیں ہمیں وہ جو ہے وہ شرائط پر یہ لون حاصل کرنا پڑا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا پڑا ہے، تو اس کی جو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. وہ جو معاہدہ سابق وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ توڑا تھا، اس سے جو بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان کا جو اعتماد ہے اس کو نقصان پہنچا تھا، اس کی قیمت ہم ادا کی ہے. اور اس میں یقیناً دیکھیے کہ جو اس وقت غیر یقینی کی معاشی صورتحال تھی، اس معاہدے سے یقیناً وہ ختم ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی معاشی بحالی کا جو منصوبہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دیا ہے، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
اور اس میں یہ بھی ہے 4 جو سیکٹرز ہیں، شعبہ جات ہیں جن کا چناؤ خاص طور پر کیا گیا ہے، جن میں ایگریکلچر ہے، لائف سٹاک ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ معدنیات ہے۔ ان شعبوں کے اندر جو ہے وہ ایک بجٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مراد کا ایک پیکج جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر جو ہے وہ بجٹ میں دیا گیا ہے۔ ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے، جس طرح پرویز بشیر صاحب بات کر رہے تھے کہ اس سال ہماری بمپر کراپ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ خالد کریم صاحب، ایک تو بڑی اچھی بات ہے جس طریقے سے آپ بھی بات کریں، کاشف انور صاحب بھی، پرویز بشیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر جو پرائم منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں، اپنی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کہا تھا کہ اس کے خلاف، اس معاہدے کو نہ ہونے کے خلاف ملک کی ہی ایک پارٹی، اوبویسلی پی ٹی آئی کی بات کی گئی کہ وہ جو ہے وہ سازش کرتی رہی۔ اب جبکہ یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پروپیگنڈا حماد اظہر کی جانب سے کیا گیا کہ جی اس کے نقصانات ہو جائیں گے، جبکہ جو بلال کیانی مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے پھر ٹویٹ کیا اس پہ کہ پاکستان میں پھر جو ہے 1952 میں پاکستان میں معاشی ترقی کی شرح منفی کی شرح میں گئی، اور جب پی ٹی آئی کا دور آیا 2019-20 میں پھر جو ہے یہ منفی میں گئی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 2017-18 کے دور میں ترقی کی شرح 6.1 پر پاکستان مسلم لیگ So excited for today. +1 to whatever Fatma said. Innovation Pakistan. Pakistan Zindabad. We are here for Pakistan. تو اس میں پھر منفی میں جو ہے وہ جی ڈی پی جو ہے وہ گئی، اور نواز شریف صاحب کے دور کا اگر موازنہ کریں آپ تو پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں آپ کو ایک بھی پورے ملک کے اندر ایک میگا پروجیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ ان کا ایک میگا پروجیکٹ تھا وہ بی آر ٹی کا، وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہوا کہ آج تک وہ منصوبہ جو ہے وہ نامکمل ہے، اور اس کے اوپر جو ہے 100 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ لاگت آ چکی ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو لاہور کے اندر میٹرو بس کا منصوبہ مکمل کیا تھا وہ 32 ارب روپے میں جو ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کی سیاست رہی ہے۔ کاشف انور صاحب، کیونکہ آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک اس دن پریس کانفرنس میں بڑی امپورٹنٹ بات کی وہ یہ بھی تھی کہ تم میں سے نکلنا ہوگا، اب ہمیں ہم میں آنا پڑے گا، چاہے میں آپ کوئی بھی ہو جو بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین، ہم سب کو اپنا ترقی کا، پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اب سیاسی جماعتوں سے باہر نکلنا ہوگا، اور ہمیں یہ کہ بھئی، اور صوبائیت سے بھی ہم تو بار بار بات کرتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، سب پاکستانی ہیں، اور ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، کام کرنا ہوگا۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سب ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم اب بھی نہیں نکلیں گے تو پھر میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مواقع دے رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو کریکٹ کر لو، کیونکہ اگر ہم نے اپنے یکجہتی نہیں دکھائی ہم نے، تو پھر باہر کے ممالک سازشیں تو ہمارے خلاف چل رہی ہیں۔ ہم سب کو ملک کی اکانومی کے لیے کام کرنا چاہیے، جون سی مرضی گورنمنٹ آئے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسے پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے اب باتیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پچھلی حکومت کا بھی ذکر ہو رہا تھا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والی گورنمنٹس کے لیے بھی، موجودہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک تجربے کی بات ہے کہ آپ نے جس انٹرنیشنل ایجنسی کے ساتھ جون سا ایگریمنٹ کیا ہے، آپ کو اسے فلفل اور فالو کرنا ہوگا۔ اگر آپ اسے فالو اور فلفل نہیں کریں گے تو وہ سارے کا سارا
ملبہ جو ہے وہ عوام کے اوپر پڑے گا، مہنگائی عوام کے لیے ہوگی، مشکلات عوام کے لیے ہوں گے. دیکھیں جو پچھلا سال گیا آپ کی امپورٹس رکی، گورنمنٹ نے اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو، اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آرٹیفیشلی روکنے کے لیے اپنی امپورٹس کو روکا، ہماری صنعت کو نقصان پہنچا، آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکیں، آپ کی امپورٹس ہم نے روکیں، لیکن ہم نے اسینشل آئٹمس کی امپورٹس بھی روک دیں، آپ کی صنعت بند ہو گئی، آپ کی بے روزگاری ہو گئی. لیکن یہ پچھلی یہ ایفیکٹس تھے، یہ سائیڈ ایفیکٹس تھے. جس طرح ایک زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں تو یہ آفٹر شاکس تھے کہ ہم نے وہ نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی ایک بہت سبق مل گیا ہے کہ اگر ہم اپنی ڈونر ایجنسیز کے ساتھ یا تو آپ اتنے خود کفیل ہو جائیں، یا تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ نے کسی کا پیسہ ادا نہیں کرنا اگر آپ نے اپنی مرضی سے چلنا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی مرضی سے نہیں چلنا اور آپ نے ڈیپینڈنٹ رہنا ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا. اور میں ایک بات ایڈ یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ اپنی عوام کو سہولیات نہ دیں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں تو آپ اپنی عوام کو تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ نے سہولیات کون سی دینی ہے. اگر آئی ایم ایف یہ بات کر رہا ہے کہ آپ اپنی لائن لاسز کو دیکھیں، اپنی چوری کو دیکھیں، اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں، اگر آپ کے پاس انکم نہیں ہے تو اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں، اگر آپ کے پاس ایسے اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں آپ کی جو لاس میں جا رہی ہیں آپ ان پہ پیسے خرچ نہ کریں. تو یہ تو شاید ہر ایک پاکستانی بھی شاید یہی کہتا ہے کہ ایسے اخراجات جن سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا آپ ان کو روکیں. تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں آج بھی سنبھلنا ہوگا. اگر ہم نے میں تو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ از نیور لیٹ، اور جو ہو گیا اس کو بھولنا ہوگا، اس سے سبق سیکھنا ہوگا اور آنے والے وقت کو کریکٹ کرنا ہوگا. تو ہمارے سامنے ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے ہمارا یہ معاہدہ نہ ہوتا تو اس وقت ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ 22% کیا، پھر شاید ہمیں اگر خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ڈیل نہ کر پاتے تو شاید انٹرسٹ ریٹ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا، انفلیشن اس سے بھی زیادہ ہو جاتی، ڈیویلویشن اس سے بھی زیادہ ہو جاتی. تو اگر ہم واپس کی طرف ہیں اور ہمارا روپی جو ہے وہ اسٹرینتھننگ کی طرف ہے، بہتری کی بات ہو رہی ہے، تو بہتری کی بات کرنی چاہیے. وی شوڈ اپریشیٹ. اور اچھی چیز حکومت نے دیکھیں اگر کوئی ایسی بات حکومت کرتی ہے تو ضرور آپ صرف ناٹ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن، مثبت اصلاح گائیڈ کرنا چاہیے کہ اگر آپ یہ کر لیں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ ہیں ہی برے تو پھر اس کا علاج تو شاید ہمارے پاس نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات تو درست کریں پرویز بشیر صاحب. کل قائد پاکستان مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اپنی بیٹی مریم نواز جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کے ہمراہ گلف کے پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران جن میں افتخار بٹ صاحب ہیں اور دیگر سے ملاقات ہوئی، ان کو بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی کہ آنے والا دور ہمارا ہے اور آ کر مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. نواز شریف صاحب نے 2013 میں سب سے بڑا چیلنج، کیونکہ آپ کو اور مجھے ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہاں یاد ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل میں بند کیا، پھر اس وقت دہشت گردی کی لہر تھی اس کو قابو کیا. کیسے دیکھنے سے اسٹیٹمنٹ کو؟ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے کوئی بیان دیتے ہیں صحیح، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ بالکل جو حقائق پہ مبنی چیزیں ہوں ان کو سامنے لے کر آیا جائے. تو انہوں نے جو کہا ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ مسلم لیگ کا ہے، یہ انہوں نے کوئی کافی اسٹڈی کر کے بات کی ہوگی. اور جس طرح دبئی ایسے میں نہیں سٹے بھی کر دی بڑھا انہوں دی، نے کوئی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری جی ہے. اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی میں نے بتایا نا کہ وہ ایک روڈ میپ تیار کر رہے ہیں سیاست کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی، اقتصادیات کے لیے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کا جو مین ایم ہے اس ٹائم وہ ہے مہنگائی کو کم کرنا. اس لیے کہ ایک مہنگائی کو کم کرنا، ایک سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. ٹھیک، جو نواز شریف وہاں پر بیٹھ کے دیکھیں انہوں نے یہ جو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی ہے وہاں پر، وہ ان کی دیکھیں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو ہماری بجلی کی جو قیمت ہے وہ آٹومیٹک کم ہو جائے گی. صحیح. تو وہ پلاننگ جو ہے ان کی منصوبہ سازی جو ہے وہ بڑی ڈیپلی اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا انتہائی سوچ سمجھ کے وہ اقدامات کرتے ہیں اور مشاورت کا ایک وسیع سلسلہ شروع کرتے ہیں وہ. صحیح. تو انہوں نے مشاورت شروع کر دی، وہ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے دبئی میں، صحیح. اس لیے کہ وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے
یہ دیکھا کہ پاکستان کے جو پرابلمز ہیں وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کریں کہ جی میں وزیر اعظم کے طور پہ آؤں گا تو پاکستان کا فائدہ ہوگا. نہیں یہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ قیادت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں جو رکاوٹیں ڈالی میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں, آپ نے بھی کہا کہ ہم بن کے ہمیں جی یہ سوچنا پرائم منسٹر ہوگا. صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. جی پرائم منسٹر صاحب نے کہا. تو یہ اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے, اور جو اس وقت سیاست میں جو بہت زیادہ انتشار, اور ابھی یہ ذکر ہوا کہ بھائی صوبوں کا ذکر نہیں ہونا ہے, صوبائیت نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل درست بات ہے, یہ کاشف انور صاحب تو اس بالکل میں ٹھیک ہے. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے آگے معیشت کو سنبھالیں. صحیح. معیشت کا پہیہ چلتا رہے گا تو ملک جو ہے وہ اس میں استحکام آئے گا. تو یہ جو نواز شریف صاحب ہیں یہ آپ کو بہت ساری خوشخبریاں دیں گے آئندہ کے لیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں اگر آپ بتا رہے ہیں تو کیونکہ آپ کا ایک اچھا تعلق بھی ہے اور آبویسلی آپ ان کو بہت بہتر انداز میں جانتے, تو اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. خالد قیوم صاحب, جب بھی ہم میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ڈوئر کے طور پر وہ بھی نام آتا ہے. دیکھیے کہ جس طرح دبئی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی ماہرین کے ساتھ ہو رہی ہیں, غیر ملکی جو انویسٹرز ہیں, سرمایہ کار ہیں, ان کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور ان کی جو مصروفیات ہیں ان سے لگتا ہے کہ وہ پاکستان جب آئیں گے تو ایک معاشی ایجنڈے کے ساتھ وہ پاکستان آئیں گے, اور یہ جو الیکشن کمپین ہوگی نون لیگ کی وہ بھی اسی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا جو معاشی ایجنڈا ہوگا, ملک کی معیشت کی بحالی کا ایجنڈا ہوگا, پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے مہنگائی کے خاتمے کا ایجنڈا ہوگا, اس کے ساتھ لگتا ہے کہ وہ سیاسی میدان میں اترتے ہوئے دکھائی اور دے اسی رہے لیے ایکسپرٹس کے ساتھ. اچھا یہ آپ خالد قیوم صاحب آپ اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو لندن میں بھی ان کی جو ہے جو معاشی ماہرین سے جو ہے وہ دنیا بھر کے ملاقاتیں ہو رہی تھیں. یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ معاشی ایجنڈے کے ساتھ پاکستان بھی آ رہے ہیں, اور پاکستان کی جو انتخابی سیاست ہوگی اس میں بھی وہ ایک معاشی ایجنڈا جو ہے وہ ملک کی معیشت کی بحالی کا ایجنڈا دیں گے, اور وہ ماضی میں بھی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے اقدامات عملاً کر چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب 2017 میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی, ایک منتخب حکومت ختم کی گئی, تو اس وقت پاکستان 24ویں جو معیشت ہے پوری دنیا کے اندر وہ بن چکا تھا, اور پاکستان جو ہے وہ G20 ممالک کا رکن بننے کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا. اور اگر تینوں ادوار دیکھیں آپ نواز شریف صاحب کے بطور وزیر اعظم پاکستان, تو آپ کو ایک معاشی خوشحالی کا اور ترقی کا ایک دور جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. نواز شریف صاحب کا جو 2013 سے جو حکومت جب انہوں نے سنبھالی تو ملک اندھیروں میں تھا, اور 20-20 گھنٹے یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ پھر 14,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل کی گئی. اور یہ جو پہلے ہم آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے, پاکستان نے آئی ایم ایف کے 23 پروگرام جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں. 1950 میں پاکستان پہلی بار آئی ایم ایف کا ممبر بنا, لیکن آج تک ایک ہی پروگرام ہے آئی ایم ایف کا جس کو مکمل کیا گیا, وہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2013 سے 2016 میں جو پروگرام تھا اس کو مکمل کیا گیا. اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے معاہدہ ہوا ہے, اس کا جو ریفارمز کا ایجنڈا ہے, اس میں جو اصلاحات کا ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے مفاد کا ایجنڈا ہے, وہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کا ایجنڈا ہے. جس ایجنڈے پر میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پر جو ہے اتفاق رائے جو ہے وہ بھی ضروری ہے, جس کی بنیاد پر اگر صحیح معنوں میں اس ریفارم ایجنڈے پر عمل درآمد کیا جائے تو اس سے جو ہے وہ ہماری معیشت جو ہے وہ جلد جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے. جی بالکل. کاشف انور صاحب, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا قرآن پاک کی بے حرمتی کا. یہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ
تمام دنیا میں جو ہے جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. OIC نے بھی کہا ہے کہ تمام رکن ممالک متحد ہو کر جو ہے وہ ایسے گھنونے واقعات کے روکنے کے لیے اقدامات کریں. یہ بالکل جی بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور ہمارا تو ایمان ہی تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے ہیں ہم ان پہ ایمان نہ لے کر آئیں. تو یہ جو کر رہے ہیں سازشیں یہ نہیں کرنی چاہیے. ہماری گورنمنٹ کو بھی اس پہ پروٹیسٹ کرنا لانچ کرنا چاہیے. OIC نے بھی کیا ہے. اپنے جو بھی سفارتی طریقہ کار ہے ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ہر طرح سے اسے کنڈیم کرنا چاہیے. اور آنے والے دنوں میں بھی تمام اسلامی ممالک کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہمارے آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر دیتے ہیں، قرآن شریف کی بے حرمتی کر دیتے ہیں. تو ایسے واقعات کو روکا جانا چاہیے، اور ایسے جتنے بھی کلپریٹس ہیں، ایسی جتنی بھی کنٹریز ہیں، ان کے خلاف جو بھی سفارتی طریقہ کار ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا اچھا چاہیے. اسلام تو بھائی چارے محبت کا دین ہے، اور ہمیشہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے تو آگاہی دیتا ہے، انسان کو شعور کے حوالے سے بتاتا ہے، اور پھر ایک ٹارگٹ کر دینا جان کے کچھ مخصوص جانب سے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے. الٹیمیٹلی جی یہ لابیز ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے پہلی کوشش تو یہی تھی کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو اکنامکلی سب سے پہلے تو کمزور کیا جائے. صحیح. پھر ہم آہنگی اور بھائی چارے کی بھی ضرورت ہے. ہم تمام اسلامک کنٹریز کو، ہم تمام کو ایک پیج پہ آ کر، جب تک آپ اکٹھے ہو کر پروٹیسٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اکٹھے ہو کر اس کی Unity آواز show دیں، کر کے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اکٹھے ہو کر اس واقعے کے خلاف اور آنے والے واقعوں کے خلاف ہمیں تمام اسلامک کنٹریز کو اکٹھا ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور پرویز بشیر صاحب جان بوجھ کے جو ہے کچھ لابیز، جس طرح کاشف انور صاحب بھی بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے ایسی گھناؤنی حرکت کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے جس سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور یہ سازشوں کا سلسلہ جو ہے جس طرح بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے لابیز جو ہیں وہ کام کرتی رہتی ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو خاص طور پہ اس نقطے پہ کہ جو ہمارے دین کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں جان کے، ان کے خلاف زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں. صحیح. کہ وہ زیادہ اتحاد کا مظاہرہ کریں اور اپنے اندر طاقت پیدا کریں. اور جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے، ان کو ایک میسج، اسٹرانگ میسج دیا جائے. یہ جو اظہار جو ہے نا برہمی OIC کی، یہ کافی نہیں ہے. صحیح. اس کے لیے پریکٹیکل کوئی چیزیں کرنی ہوں گی. ایک تو اسلامی ممالک کو ایک خاص ایجنڈے پہ، ایک خاص، یہ جو ہمارے جو قرآن پاک کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ جو بے حرمتی کا جو تصور وہ لے کر آتے ہیں کہ یہ مشتعل ہوں گے، اس کا ایک خاص ایجنڈا ہے کہ وہ ایجنڈے کو ایک تو اس کو تو کرنا پڑے گا کہ کیوں یہ کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسکینڈینیویا اور دوسرے یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ آڑ لیتے ہیں اظہار رائے کی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ انسانی جو ہے نا حقوق کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنے عرب جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کو، ان کے دل کو سب سے پہلے یہاں پہ ہم چاروں سمیت جو جتنے بھی دیکھنے والے مسلمان جو ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے. یہ بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس میں اسلامی مسلمانوں کو کتنی ٹھیس پہنچ رہی ہے. تو اگر وہ انسانی حقوق کا خیال کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کیوں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اگر ان کو اس طریقے سے سمجھایا جائے مغرب کو تو وہ میرے خیال زیادہ آسانی سے سمجھیں گے کہ انسانی جذبات کو یا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا
کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. قرآن پاک تو خود کہتا ہے کہ آپ ہمیں منع کرتا ہے کہ آپ ان کے جھوٹے خدا کو مطلب برا نہ کہیں تاکہ وہ آپ کے سچے خدا کو برا نہ کہیں. تو مطلب ہمیں تو کچھ اور سکھایا گیا ہے, ہماری تو ایک لمیٹیشن ہے, ہم ان کو تو برا نہیں کہہ سکتے. صحیح. تو وہ ہمیں برا کہتے ہیں ہمارے دین کو. تو وہ سر وہ جو سازشیں کرتے ہیں, جس طرح یہ بے حرمتی والا سب سازشوں کو طاقت سے روکا جاتا ہے. طاقت جو ہے اصل چیز ہے. تو آپ مسلمان ملکوں کے پاس بڑا سرمایہ ہے, بڑے تعلقات ہیں, تو وہ بروکار لے کر آئے, وہ طاقت کا استعمال میں طاقت سے مراد یہ کہ اتحاد میں طاقت ہے نا, تو اتحاد کریں وہ اس موضوع پہ, خاص طور پہ اس موضوع پہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس کو ناقابل برداشت چیز سمجھیں. ہے ہی ناقابل برداشت. ہاں جی بالکل سمجھیں اس کو اسلامی ممالک. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کو یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. کوئی بھی جو ہے ایسے اس کو برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے اس واقعے کے خلاف پورا عالم اسلام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر احتجاجی مظاہرے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں کہ تمام بڑے شہروں کے اندر جو ہیں اس واقعے کے خلاف بالکل مظاہرے احتجاج ہو رہے ہیں ہوئے ہیں. اور OIC کا جو ہے وہ بھی بڑا ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ کل ہوا ہے. دراصل اس اجلاس کے اندر بھی جو ہے یہ جو تسلسل کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسلاموفوبیا کے جو واقعات ہیں جو یورپ اور مغربی ممالک کے اندر جو ہیں یہ واقعات ہو رہے ہیں. اب ان کی روک تھام کے لیے جو ہے OIC نے سخت جو ہے موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت بھی یہی ہے کہ اس وقت عالم اسلام کو متحد ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کر کے ان معاملات پر اسلاموفوبیا کے جو واقعات تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے ایکشن لینا چاہیے. اور یہ جو یورپی یونین ہے جن کا ہیومن رائٹس اور عدم برداشت کا وہ ایک ایجنڈا دیتے ہیں, اور یہ ایجنڈا جو ہے ہمارے اوپر بھی وہ مسلط کرتے ہیں, لیکن یہ جو سویڈن کے اندر جو واقعہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یورپی یونین کا عدم برداشت کا اور ہیومن رائٹس کا یہ جو ایجنڈا ہے اس پر بھی بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے. اور اس میں سب سے دیکھیے کہ سب سے اچھا جو ریاکشن ہم نے دیکھا کہ وہ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ کس طرح رشیا کے اندر جو روسی صدر ہیں انہوں نے اس واقعے پر جو ہے وہ احتجاج کیا. وہ اس واقعے کے بعد ایک مسجد میں گئے اور وہاں پر قرآن پاک جو ہے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر جو ہے انہوں نے اس حوالے سے اپنا رد عمل دیا اس واقعے کے خلاف. اور دیکھیے یہاں تک ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر روس کے اندر ایسا واقعہ کو ہوتا تو پھر اس کی سزا ہوتی, کیونکہ روس کے اندر اس کو ایسے واقعات کو جو ہے وہ قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہے اس کا ان ایسے واقعات کی سزا ہے. بالکل, تو میں سمجھتا ہوں کہ سخت سزا ہونی چاہیے. دنیا کے اندر جو ہے وہ عالم اسلام کو ایک اتحاد کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر ایک سخت موقف جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے, تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی بھی جو ہے پوری دنیا کے اندر, یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, دیگر ممالک کے اندر جو ہے جو قرآن پاک کی برہمتی کی جرت نہ کر سکے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ون لائنر دے دیں کاشف انور صاحب, کیونکہ آج پہلا ورکنگ ڈے آفٹر عید, تو بزنس کمیونٹی, IMF کا معاہدہ, پاکستان میں اچھی خبریں آئیں گی. میں تو جی بس I'm very hopeful کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے, اور اس ملک کی سلامتی ہونی چاہیے, اور ہمیں اس ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا چاہیے, اور پاکستانی بنے, کیونکہ اس سے بہتر ملک کوئی نہیں. پاکستانی مصنوعات کا بھی استعمال الٹیمیٹلی جی ہمیں تو دیکھیں بہت بڑا پھر وہ سکوپ آ جاتا ہے کہ جب ہم اپنی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, اپنی پروڈکٹس کی طرف جاتے ہیں, تو ہمیں امپورٹڈ پروڈکٹس کو بالکل چھوڑنا چاہیے, اپنے پروڈکٹس کی طرف آنا چاہیے. جاب کے روزگار, حکومت کا ساتھ دیں, ٹیکس بیس کو بڑھائیں, اپنی جو سب سے ضروری ہے, کیونکہ ابھی 30 جون ختم ہوا ہے
اور میرا تو بلکہ پیغام یہی ہوگا کہ ہم سب کو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو ضرور فائل کرنا چاہیے، کیونکہ 30 سپٹمبر جو ہوگی وہ لاسٹ ڈیٹ ہوگی. آج سے ہی کام شروع کر دیں، اور چاہے آپ کی انکم ٹیکسیبل ہے چاہے آپ کی انکم ٹیکسیبل نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ شاید اسٹیٹ کو اتنی ضرورت ہو نہ ہو، ہمیں بہت ضرورت ہے، ہم انڈیویجولز کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ ٹیکس ڈپارٹمنٹس بہت انٹیگریٹڈ ہیں، بہت اویئرڈ ہیں، ان کے پاس ہماری ہر انفارمیشن ہے. تو میری عوام سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں، اپنی ریٹرنز ڈالیں، آج سے ہی کام شروع کریں، بیکاز ڈاکومنٹیشن از دا نیڈ آف دا آور. آج کے دن کا پیغام پرویز بشیر صاحب سر. پیغام تو یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ کے ذمے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جب آپ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو پھر پاکستان ایک مسئلے میں اور بھنور میں پھنس جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو کاروبار ہوتا ہے نا، بزنس، وہ سینٹیمنٹ کے اوپر چلتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ نفسیاتی طور پہ بہت فائدہ دے گا. اگر اس کے ویسے معاشی فائدے ہیں، لیکن جو کاروباری ادارے ہیں، جو افراد ہیں، ان کو ایک حوصلہ ملا ہے کہ پاکستان جو فیوچر میں کم از کم ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ فائدہ مند ہے. مختصراً آج کا پیغام. دیکھیے میں سمجھتا ہوں آج کا جو دن ہے، آج نئے ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے. آج سے آپ کو اچھی خبریں سٹاک مارکیٹ میں ملیں گی، IMF کے معاہدے کی اچھی خبریں پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں ملیں گی، اور دیگر معاشی محاذ پر آپ کو بہتر خبریں. بہت بہت شکریہ کاشف انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بالکل آج کے دن کا پیغام یہی ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم اور مثبت کردار ادا کرنا ہے. پاکستانی بنیں، پاکستانی مصنوعات کا استعمال کریں. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.